قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس۔ محترم سامعین کرام، خدمت خلق اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، کیونکہ یہ ایک جامع لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بلا اجرت خلق خدا کی مدد کرنا، بلا اجرت خلق خدا کے کام آنا۔ خدمت انسانیت دنیا کے تمام مذاہب میں اس فریضے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور بالخصوص دین اسلام نے اس خدمت انسانیت کو بالکل ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اور اسی طرح اسلام کا شعار ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے ملک پاکستان میں، مختلف تیز بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے، جو ہلاکتیں ہوئی ہے، جو اموات ہوئی ہیں، یقیناً یہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ بالخصوص بلوچستان اور اندرونی سندھ کے جو بعض علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کئی گھر ایسے ہیں جن کو پانی لے گیا، اور کئی گھر ایسے ہیں جن گھروں کے چھتوں کو پانی نے توڑ کر ان کے سروں پر گرا دیا۔ کہیں بچے ڈوبے ہیں، کہیں لوگ ڈوبے ہیں، کہیں مویشیاں ڈوب کر مرے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پانی میں ڈوب کر وہ مرے ہیں۔ یقیناً یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی اور اندرون سندھ کی، یہ خطرناک صورتحال ہے، اور ان حالات میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان حالات میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اسی کے مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خدمت انسانیت کی ضرورت اور اہمیت۔ خدمت انسانیت کی بڑی ضرورت ہے موجودہ صورتحال میں، اور یقیناً یہ جو حالات ہے، ان حالات میں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جو لوگ سیلاب زدگان ہیں، جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے،
زندہ رہنے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ یقیناً اسلام جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، ہم ایثار والا معاملہ کریں اور جذبہ ایمانی کا ثبوت دیں۔ دین اسلام یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین و نصیحہ، کہ دین سراپا خیر ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ دین کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ، یقیناً یہ دین یہ خیر خواہی ہے، یہ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے اس میں خیر خواہی ہے۔ اب اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرامین کو ہم مانے، اس پر عمل کرے، یہ ہے اللہ کی خیر خواہی جو ہمیں دین سکھاتی ہے کہ آپ کا رب کا کیا حکم ہے، آپ کا رب کا کیا فرمان ہے، آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ولی کتابی ہی، اور کتاب کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے خیر خواہی ہے، قرآن کے لیے خیر خواہی ہے یہ دین، کہ اس میں جو احکامات موجود ہے ان کو ہم سمجھیں، ان کا فہم حاصل کریں اور ان احکامات کو ہم بجا لائیں۔ ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے اس میں خیر خواہی ہے، کہ رسول جس مشن کو وہ لے کر آئے تھے، جس مشن کے ساتھ وہ آئے، اس مشن پر ہم چلتے رہیں، اسی مشن کی طرف ہم گامزن رہیں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے اس دین کے اندر خیر خواہی ہے۔ یہ دین حکمرانوں کے لیے اس میں خیر خواہی ہے، اس دین میں خیر خواہی ہے عوام الناس کے لیے۔ یہ دین خیر خواہی کرتا ہے ہر امیر کی، ہر غریب کی، ہر طبقے کے لوگوں کی، ہر قسم کے لوگوں کی، ہر رنگ اور ہر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی۔ تو جب دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، تو ہمیں بھی لوگوں کا خیر خواہ بننا چاہیے، ہمیں بھی لوگوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں اور تم میں سے بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام خاموش رہے، فسکتوا عن ذلک، صحابہ کرام کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرائی، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تم میں سے بہترین لوگوں کی اور تم میں سے بدترین لوگوں کی؟ صحابہ کرام جب خاموش رہے، 3 مرتبہ آپ نے بات دہرائی۔ ایک صحابی رسول نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیے کہ ہم میں سے بہترین کون ہے اور ہم میں سے جو ہے وہ بدترین کون ہے، ان کی نشاندہی کیجیے۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے خیر خواہ ہو اور لوگ جو ہے ان کی طرف سے بالکل محفوظ ہو اور اپنے آپ کو پرامن محفوظ کریں، پرامن سمجھے، آپ کی طرف سے اپنے آپ کو بالکل وہ محفوظ سمجھے اور آپ کے ہر قسم کی شر سے وہ محفوظ رہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ اور تم میں سے بدترین لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ لوگ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہوں گے اور لوگ جو ہے اپنے آپ کو ان سے
محفوظ نہیں سمجھیں گے، لوگ ان جو ہے اپنے آپ کو پرامن نہیں سمجھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر میں اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو ہم بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور اگر میں اور آپ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، ہم لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کا نقصان کر رہے ہیں، ان کو دنیاوی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، ان کی دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر ہم بہترین لوگوں میں سے نہیں، تو ہم بدترین لوگوں میں سے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہی جو ہے زمین میں ٹھہرتا ہے، اسی کی بقا ہوتی ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، رب ذوالجلال دنیا اور آخرت کی اس کی تکلیفوں کو اس سے دور کر دے گا۔ ایک شخص ایک انسان کی دنیاوی کسی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال اس شخص کی دنیاوی تکالیف کو بھی دور کرے گا، کل روز قیامت کی جو تکلیف ہے اس سے بھی اس کو بچا لے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے، تنگ دستی کے ٹائم پر اس کے کام آ جائے، مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، فرمایا کہ وہ دنیاوی کسی مشکل میں اپنے بھائی کے کام آ رہا ہے، اس کی دنیاوی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی کسی دنیاوی مشکل کو آسان کر لیتا ہے، رب ذوالجلال یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس کی دنیاوی تکالیف کو بھی، دنیاوی مشکلات کو بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور کل روز قیامت کی مشکلات کو بھی اس کے لیے آسان کر دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کا بھائی لا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، وہ اس کو حقیر بھی نہیں جانتا، وہ اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین، تم دیکھو گے مومنوں کو کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا آپس میں، کہ وہ یہ ہوگا فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ وہ ایک ہی جسم کے مانند آپ کو نظر آئیں گے۔ مومن ایک ہی جسم کے مانند ہیں، اور آپ دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت والا معاملہ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ کر رہے ہوں گے، کمثل الجسد، کیونکہ مومن جو ہے ایک ہی جسم کے مانند ہے۔ جس طرح جسم کے کسی بھی عضو میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، بخار شروع ہو جاتا ہے، جسم میں کہیں پہ بھی انفیکشن ہوتا ہے، انسان کو بخار شروع ہو جاتا ہے، اس کو بخار ہو رہا ہوتا ہے، ایک تکلیف کی وجہ سے، ایک انفیکشن کی وجہ سے، ایک عضو کی خرابی کی وجہ سے جسم کہیں متاثر ہے، اس کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا مسلمان بھی متاثر ہوتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
فرمایا محمد الرسول اللہ اور اس کے جو ساتھی ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کفار پر انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، آپس میں بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ تو لوگوں کا سہارا بنے، لوگوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیجئے، اس وقت میں لوگوں کا سہارا بنے، جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج وہ بے یار و مددگار ہے، کل ہم بھی اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ حیدرآباد کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے نکل جائے یا آپ بلوچستان کی طرف نکل جائے، آپ کو سارے علاقے نظر آئیں گے جو اس وقت جو ہے سیلاب سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، سیلاب سے ان علاقوں کے اندر جو تباہی ہوئی ہے وہ تباہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کتنی تباہی ہوئی ہے اور کتنے جو ہے وہاں پر مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہاں پر حالت کیا ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے، وہاں پر بڑے خوفناک مناظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اپنے بندے سے روز قیامت، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بھوکا تھا، میں نے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا، مجھے بھوک لگی تھی لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، وانت رب العالمین، تو تو رب العالمین ہے، اے پروردگار تو تو رب العالمین ہے، بھلا میں بندہ ناچیز ہو کر، تیرا بندہ ہو کر میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ جو تیرا یہ شکوہ ہے کہ استمتعت فلم طعمنی، کہ مجھے بھوک لگی تھی اور مجھے بھوک کی طلب تھی لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک نہیں لگتی اور میں ایک بندہ ہو کر تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فلان میرا بندہ وہ بھوکا تھا، اس نے کھانے کا مطالبہ کیا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پر تم پاتے۔ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا اے پروردگار تو تو رب العالمین ہے، بھلا میں بندہ ناچیز ہو کر میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بیمار ہی نہیں ہوتا، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو تو رب العالمین ہے، تو اس چیز سے مبرہ ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ اے ابن آدم استسقیت فلم تسقنی، مجھے پیاس لگی تھی اور میں نے پانی طلب کیا، تم نے پانی نہیں پلایا، میری پیاس نہیں بجھائی۔ بندہ کہے گا اے پروردگار تو رب العالمین ہے، تو اس چیز سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں؟ وہ کہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلان بندہ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پریشان تھا، اگر تم اس کی پیاس بجھا لیتے، اس کو پانی دے دیتے تو مجھے تم وہاں پر پاتے۔ اب اس حدیث قدسی پر غور کریں کہ اگر آپ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا رہے ہو، اس کی نسبت پروردگار اپنی طرف کر رہا ہے۔ آپ پلا رہے ہو اللہ کے بندے کو پانی، آپ اللہ کی کسی بندے کی پیاس کو بجھا رہے ہو لیکن اس کی نسبت رب ذوالجلال اپنی طرف کر رہا ہے۔ آپ کسی اللہ کے بندے کی عیادت کر رہے ہو لیکن اس کی نسبت پروردگار اپنی طرف کر رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس شخص کا کتنا بڑا مقام ہے جو لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس شخص کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار ان کے اس اعمال کی نسبت، حالانکہ وہ اس کا معاملہ اللہ کی کسی بندے کے ساتھ ہے لیکن رب ذوالجلال اس کے ان معاملات کی نسبت وہ اس بندے کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف کر رہا ہے، تاکہ اس کی فضیلت اچھی طرح اجاگر ہو، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آئے،
تو یقیناً اس وقت ہر ہم میں سے ہر ایک فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک عامی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک حکمران کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران آپ دیکھیں ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کس طرح تھا، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے، کیسے لوگوں کی تعاون کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ پریشان ہوئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ کو بخار ہونے لگا، آپ اپنے گھر تشریف لے کر آئے، وہاں پر حضرت خدیجہ بنت خویلد آپ کی پہلی بیوی موجود تھی، آپ نے ان کو ساری کہانی بتا دی، اور آپ بخار کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے، کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ نے ساری کہانی سنا دی، پورا قصہ بتا دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پہلے ہی باب کے بالکل شروع میں لے کر آئے ہیں، تیسرے چوتھے نمبر کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد نے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، جو کمانے کے لائق نہیں آپ ان کو کما کر دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کما کر دے رہے ہوتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی خصوصیات بتائی اور فرمایا وتعین علی نوائب الحق، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ آپ کی یہ صفات حضرت خدیجہ بنت خویلد نے ایک ایک کر کر گنتی کر کر آپ کو بتائے، اور آپ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اللہ کے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کو تنہا چھوڑتے ہیں رب ذوالجلال بھی مشکل وقت میں ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے اس وقت جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ وہاں تک کسی ذریعے وہاں پہنچا دیں، ان کے کام آ جائیں، ان کی مدد کریں کسی نہ کسی طریقے سے۔ بحیثیت حکمران ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ نے سن لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک حکمران تھے، ان کا معاملہ کیا تھا اپنے رعایا کے ساتھ کہ وہ آدھی رات میں چکر لگایا کرتے تھے، اور جب وہ چکر لگاتے تو اسی دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ انہوں نے سنا کہ بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی، اور جا کر راشن جو ہے اکٹھا کر کر اور اپنے ہی کندھے پر رکھ کر وہ ان کے گھر پہنچا کر اور ان کے بچوں کو اپنے سامنے کھانا کھلا کر واپس آئے۔ تو یہ جو ہے حکمرانوں کا کردار ہونا چاہیے ہے، اور یقیناً اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اپنا فریضہ ادا کریں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو سیاسی حالات ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث، فرمایا ماذبان جائعان، فرمایا دو بھوکے بیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائے، وہ بھوکے بیڑیے جو انتہائی خطرناک ہو اور انتہائی ان کو بھوک لگی ہوئی ہو، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے، فرمایا وہ دو بھوکے بیڑیے بھی اتنا فساد برپا نہیں کریں گے جتنا فساد انسان کی دین میں دو چیزیں کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، دو بھوکے بیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے بکریوں کے ریوڑ پر، کتنے بکریوں کو کھا لیں گے، کتنے بکریوں کو زخمی کر دیں گے، کتنے بکریوں کو معذور کر دیں گے، اور کتنے بکریوں کو وہ زندہ لاش بنا دیں گے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھوکے بیڑیے ان کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے پھر بھی اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنا فساد آدمی کی دین میں دو چیزیں کرتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اقتدار کا شوق، نمبر 2 فرمایا کہ مال کی حرص۔ یہ اقتدار کا شوق جس کو لگ جائے اور جس کو کرسی کی کرسی کا نشہ لگ جائے، جو اقتدار کے چکر میں ایک مرتبہ پڑ جائے، یقیناً یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بیڑیے بھی اتنا فساد برپا نہیں کرتے جن کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اقتدار کا جو شوق ہے یہ انسان کے دین میں اتنا فساد برپا کرتی ہے بے انتہا، اور مال کا جو حرص ہے، مال کی جو طلب ہے کہ کہیں سے بھی بس آ جائے، 2 ہے تو 4، 4 ہے تو 8 ہو جائے۔ اور آج دیکھیں ملک کی صورتحال کیا ہے، ملک کی حالت کیا ہے کہ سیلاب کے اندر لوگ ڈوب گئے ہیں، بلوچستان کے اندر، اندرونی سندھ کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سیاسی معاملات کیا چل رہے ہیں۔ اقتدار کا شوق، اقتدار کے چکر میں پڑے ہوئے، کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے لوگ وہاں ڈوب رہے ہیں، جن کی وجہ سے صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ ڈوب رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو ان کی پرواہ ہے اور جو ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔